نہیں جانتی ادھا ہی پردہ رہن دی، اسی طرح ہی میرا بچاؤ ہو جائے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بڑی رب دی رحمت دا سمجھو اچھا بیان کر کے سارے دلوں ٹھنڈ پائی بے جے اتھے پردہ رہا نا تے تسی امید رکھو بے اللہ پاک پھر سامنے نہیں حساب خلق دے کروں گا، اپنی کنف فرمایا بالکل جی میں چادر تھلے لے رہی دا نا کلیاں بلا لوں گا، اور پھر ایک گناہ گناؤں گا جتے بندہ پھرے سمجھو پھر اگے پیچھے سجے کھبے دوزخ، بچاؤ دی کوئی صورت نہ رہو، اینے گناہ جڑے بھول گیا ہو یاد کرا دوں بھی اینو اے نہ ہوئے بھی رب نو پتہ نہیں، مگر بعد کہو دنیا یہاں دا پتہ مینوں ہی لگا خلق خدا نو ہی لگا، تے میں ویکھنا نبیاں دے سامنے پوچھیا دینا فرشتیاں دے تینوں علیحدہ بلا کے اپنے پردے چرنا گل کیتی ہے تینوں میرا احسان یاد رہے تے جا میں بخشتا۔ اس وقت رسول کریم علیہ السلام بڑا ہنسے فرمایا وہ کہوں گا اللہ کچھ ہور بھی ہے جڑے بیان نہیں ہوئے، اللہ نے کیا فرق وہ نمونے دے طور دسے پتہ سارا تو رہن دے پردہ پا بخشتا۔ اس تو لبیک یا ستار العیوب لبیک، لبیک یا غفار الذنوب لبیک، اے گناہاں دے بخشن والا، اے عیباں تے پردے پاؤن والا لبیک، اسی حاضر ہیں تیرے دربار۔ فرماؤں دے کہ جس وقت نکلن دا ارادہ کرو نا دروازے تے آؤ، اس وقت آخری باری کعبہ شریف ول دیکھ لو، کلمہ دروازے تے کہہ کے مڑ کے پھر پاؤ، پھر آخری نگاہ ڈالو اور اس وقت کہا مسکین والا بابک فتصدق لہ بالجنہ، اے مانگت بوئے تے کھڑا ہے چوڑی پھیلائی خالی ہے، یہ خیرات جنت دی پا دے، میرے کو عمل کوئی نہیں تصدق میں خیرات منگنا، عملہ نہ مل لینے والی گل کوئی نہیں۔ اور اتنے حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ بار بار میرے ذہن چ آتا، پراواں نے پہلا ٹل لا لیا، دو بڑی کچھ نہ کچھ لے گئے خرید لیا ہے، تیسری بار گئے تو شاید پلے کچھ نہ، اے بالکل میرا تھوڑا حال یہ ہوئی ہے بے جنت مل تے بکن لگی نا پھر قصہ خراب ہے۔ تیسری باری گئے تو ایڈے آکڑ خان جڑے کسی نے منتے ہی کوئی نہیں سی وہی پڑا، غرور ٹوٹ گیا ہوا، مسکین بنے اور کہنے لگے جناب بذات مزداتن، اے بادشاہ مصر ہوں اسی جو کچھ لے کے آیا ہے تے اب اٹھا کے پھینکتا دے، لین والی شے نہیں، کوئی قبول کرنے والا ساڈے کو نہیں، مال و متا رد کر دینے والی ہے، مگر تصدق لینا خدا واسطے دے دے، ان اللہ یجزی المتصدقین، خیرات دینے والے نو اللہ نیک بدلہ دے گا۔ یوسف علیہ السلام دے آنسو نکل گئے، آج تک پردہ سی، اسی ویلے فرمایا میں یوسف ہاں تسی میرے بھرا جے کوئی فکر نہ، اکھاں رو پئیاں آ حال ہو گیا میرے باپ اور بھراواں دا، تے خیرات منگن تے آ گئے، تے مول خریدن جو کہ کوئی نہیں، اے حال بالکل بندے دا کہ دن قیامت دے ہوگا پونجی تے ایسی ہے کہ دتکار تھی جائے، قبول کرنے والی کوئی نہیں، متصدق لینا اے آخری کلمہ کہ اسے کعبے نو منہ کرے دروازے تے کھڑا ہوئے، المسکین والا بابک فتصدق لہ بالجنہ، چلیاں منگتا شاہ کوئی پلے نہیں، خیرات جڑی ہو تو اپنے فضل و کرم نہ جنت دی دے دے، اور آخری توحید دا اقرار کرے اللہم انی انقلب الا لا الہ الا انت، میں جے تیرے گھر تو جا رہا ہوں تے اس ایمان تے جا رہا ہوں بے تیرے سوا کوئی آستانہ نہیں، نہ کوئی دربار ہے نہ درگاہ، میں توحید دا عقیدہ لے کے تو جا رہا ہوں، اور توحید و حضرت اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا دیکھ دے ٹھنڈے جے رخ ٹھیک نا تے تسی کدی اللہ تک پہنچ جاؤ گے، جے رخ ہی ہور پاسے نوں پھیر لیا پھر جہنم ہی ٹھکانا، شرک نو رب نے معاف نہیں کرنا، میرے ہوندیا کہڑی کمی تینوں نظر آئی مینوں چھڈ کے تو دنیا چلا گیا، دوسرے کسے کو ہے کی میں دیواں انہاں نوں تے تد ہی انہاں دے دل چ پاواں مدد کر سکے، ورنہ کون کہے دی مدد کر سکے، انہاں دے کول کچھ بھی نہیں، میں نہ دیواں ایک رائی دے بھی معلوم یملکون من قطمیر، کھجور دی گٹک بھی انہاں دی نہیں، تو انہاں کو منگدا پھریا۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے مواعظ الفتح الربانی، وہ پڑھنے والی کتاب ہے، غنیۃ الطالب میں ایڈی معتبر نہیں، کچھ آندے اونج ہی نہیں انہاں دی، کچھ آندے اجے ہے بھی کمزور گلاں بہت، الفتح الربانی مسئلے مسائل نہیں، اور واضح ہے جڑے اپنے مدرسے کیتے خانقاہ نے اردو ترجمہ ہو گیا، مولانا عاشق رائی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے کیتا، حضرت نے مثال دیتی کڈی وڈی توحید نو واضح کرنے کی مثال ہے، فرمایا ایک بہت بڑا دریا ٹھاٹھا ماردا، وہ دے کنارے ایک بڑا درخت ہے، درخت کا ایک ٹہنا دریا چ گیا، وہ ایک قیدی جڑا نا ہاتھ پیر بن کے لٹکایا ہوا، ادھر بادشاہ دے بے شمار سپاہی جڑا نا تیر کمانا وہ تیر مار رہا ہے، وہ بادشاہ تخت تے بیٹھا، ایک بیوقوف آਉਂਦਾ جڑا اس بادشاہ سلامت نو کہنے دی بجائے نا میرا کچھ کر، اس قیدی نو آوازاں دیندا جنوں آپ تیر لگ رہا ہے، دسو استغاثۃ المسجون بالمسجون،
وہ قیدی کو مدد منگ رہا کڈا اہم کویا بھی اس بادشاہ نو کیوں نہیں آتا جڑے سارے اختیار اے کہڑے تیر چل رہا ہے یہ تیر ماریا موٹریا نہیں تقدیر دے تیر ہے جڑے انبیاء تے بھی چلے یعقوب علیہ السلام کنے سال رویا قرآن مجید نے دسیا بھی رو کے اکھاں سفید ہو گیا یا آصف آ رہا یوسف ہائے یوسف کرتا رہا شیخ آندا انہاں نو پکاردا وہ تو آپ تقدیر دے تیران دے نشانے ہیں کسی نو کسی مصیبت رب پاؤں حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال لنگ گئے بیماری نے نہ کر دیتا بھی نہ کوئی یار رہا نہ سجن رہا ایک عورت رہ گئی خدمت لی تے 2 بندے رسول کریم علیہ السلام فرمایا دوستاں جو رہ گئے جڑے کدی خبر لی آؤندے ورنہ دنیا چھٹ گئی فرمایا تو انہاں کو منگن دیاں جڑے آپ تقدیر نو نہیں ٹال سکتے جڑا تیر چاہے مروا دے کیوں نہیں کر سکتے تو دعا بندہ دا پھر رسول کریم علیہ السلام ذکر کیتا جا رہے سی ایک دوجے نو کہن لگا بھی یار من نہ من ایوب علیہ السلام نے گناہ ضرور کوئی وڈا کیتا جتوں ایڈی پکڑ ہوئی نہیں کہ 18 سال بیماری یہ ہے کسی جرم دا ہی نہ مجرم جدی سزا ملی تو دوسرے نے آخیا بھائی یہ گل میں ہوں حضرت ایوب علیہ السلام نے دسوں گا انہیں آ کے کر دیتی حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسے بیوی نے جا کے پھر حاجت واسطے جھاڑیاں دے اولے بٹھایا اسے پھر ہویا 18 سال گزر گئے سی مگر یہ تیر جڑا سی نا شماتت دا بے دشمنوں نے چاہ کیتا بے ایوب بابا پھڑیا یہ نہیں چلیا گیا یہ حضرت امیر علی فرماؤں میں دشمنوں دے نیزیاں اور ان دیا تلواراں تو انہوں نے ڈردا جنا شماتت چلدا کیونکہ کوئی ایسی مصیبت آ جائے دشمن خوشیاں کرن بابا قابو آیا یہ بہت بڑا تیر ہوتا یہ 60 پیندی ہے تو فرمایا اللہ میرا تے ہار رہا بے میں اگر جانا پیا رستے میں 2 بندے لڑتے ویکھے نا ایک نے اللہ دی قسم کھا تے میں سمجھ کے پتہ نہیں انہیں سچی کر دی جھوٹھی میں کر جا کے وہ کفارہ اپنی طرفوں دینا رہا اگر غلط کیا بٹھا یا اللہ میں یہ کرتا رہا تو میرے تے تانا دیتا بھی نے کوئی گناہ کیتا اللہ نے فرمایا کوئی گل نہیں پھر اور وقت گزر گیا جدوں تینوں تیراں دا نشانہ بنایا سی دنیا نو دسنا سی بھی سوائے میرے کوئی مالک نہیں ورنہ میں کوئی حاضر پہ بس ہے اور کچھ برجلے ایتھے بیٹھا مار دی زمین تے ہاں مختصر بارد و شراب اسے بھی چشمہ جاری ہو گیا فرمایا نالے ٹھنڈا پی نالے نہ ٹھنڈا پانی پیتا نایا جسے آئے جوانی جی انہیں خوبصورت نہیں تھی جنہیں خوبصورت بیوی نے ویکھیا تو انہیں پوچھا کہ اللہ دیا بندہ میرا اسے لولا پنگڑا ایک خامن سی کتے ویکھیا ہس کے کیا وہی ایوب ہی ہے رب نے بدل اللہ پاک فرماؤں کہڑے وہماں تسی پے جے شیخ فرماؤں وہ رسے نہ جکڑیا دریا چ لٹکن دیا آپ انہوں تیر وجن دے تسی عاجز بندیاں نوں پکار دے اور جان دے ہو پاویں کتے پہنچ جان خدا دے سامنے سمم بکمن رہن فرشتے کس طاقت دا مار میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے جبریل میکائیل اسرافیل اور تدے اللہ دے رسول علیہ السلام کئیاں دعاواں اے ہن کوئی تعویذ لکھدا کسے کو نے یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل اور یا میکائیل اسرافیل کچھ کرن جوگے ہے گے وہ تے ہاتھ بن کے کھڑے ہیں خدا دے سامنے لکھنا ہی تے نام مرادہ یا ربا جبریل لکھ دے اے کہہ دے نال لا دے کہہ جبریل دے رب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تہجد دی نماز جڑی وہ دے شروع چ آوندا سی جدوں ہاتھ بن دے کئی واری پڑھ دے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل چھوٹے چھوٹے تے گزار ہے اللہ تیرے تے جبریل تے میکائیل تے اسرافیل ورگے نوکر ہے جدھر حکم دینا نٹھے پجے پھر دے فرمایا اس رب نو پکار تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے سمن بکمن رہن فرشتے کس طاقت دم مارے اس دے در پر عاجز ہو کر ڈھیندے بزرگ سارے بادشاہ نبی ولی ہاتھ جوڑ کے پہ راتاں لنگدیاں روندیاں انہوں نے نادان نہیں رب نو پہچان دے ولیاں نبیاں نہ واسطہ پیا دن قیامت دے ادو انہوں نے دسن گے کم وقت کون سی جنہیں تمہیں کیا سی رب نو چھڑ کے سانو پکارے ہو اسی کچھ دین جوگے ہو گئے سی ساری عمر اسی رب کو منگتے رہے کہ تمہیں بھی رستہ وہ بخایا بیا اور رب نہ ملاقات کرا دیے تمہوں سائنس نے اور جھوٹے مذہبی لوگوں نے گمراہ کیا سی وہ آدھے رب کتے بنا کے ہوں ریٹائر ہو گیا دنیا اپنے آپ چل رہی بڑے بڑے قابل اٹھتے نا انہوں نے ایک لا آف نیچر کر لیا پرویز ورگے سرسید نہیں اللہ بناتا ہوں بس اپنے تا آٹومیٹک دنیا چل رہی کفر بچ دیا ذرے ذرے سے اللہ دی ہوں بھی نظر آیا وہ اذن اور حکم تو بغیر پتہ حرکت نہیں کر سکتے ڈائریکٹ واسطہ رب نال اور جنہوں نے سمجھا بنایا انہیں مگر چلاؤ لی ہوں حرام دیتا کوئی بجلی سنبھال کے بیٹھا بجلی کر گئی یا بابا فرید کوئی آدھا پت چاہیے یاد آتا اے اللہ دا خوف کرو نیک بندیاں پوچھتے لو کانوں بے عبادت ہم کافرین اللہ آندا جس دن قیامت دے کٹھے کران گے سارا تو بڑے دشمن تواڈے وہ ہون انہاں کہا ساڈی عمر پر دی کمائی روڑ دیتی اسی تانوں رب دا گھر وکھایا تے تسی رب دے تھاں سانوں رکھ لے اور عیسیٰ علیہ السلام دا خاص بیان رب نے نقل کیتا نا میں پوچھوں گا تو کیا سی مینوں تے میری ماں نوں پوچھدے رہو وہ کہیں گے توبہ توبہ اللہ میرے منہ نکل سکتا
میں یہو جی بےہودہ گل کہہ سکتا سی؟ اگر انہوں نے کہی ہے نبڑ انہوں نے تیرے بندے، میرا کوئی دخل نہیں۔ تو اللہ فرماؤں رب نو پکارو جڑا قادر مطلق ہے، فعال لما یرید، جو چاہے کر دے، دوسرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ واقعی کردا۔ ایسے موقع بھی رسول کریم علیہ السلام دی زندگی چ بہت موقع آ نب الماء دا معجزہ کھانے دا بہت زیادہ ہونا، ایک باری نہیں بہت باری پیش ہے۔ 1400 بندہ کدی کنے ہزار دا لشکر ہے، جنگ تبوک دے سفر تھی، یہو جی نوبت آ گئی لوگ جڑے سی اونٹاں دے جڑے سی وہ جڑیاں یہ پیٹ انہوں نے چیر کے بچوں نچوڑ کے گوبر وہ پانی پین سے مجبور ہو گئے، اینی بے بسی ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے آخیا یا رسول اللہ ادا ہی سواریاں ساریاں لوگ ذبح کر کے کھاندے رہے، مدینے کس طرح پہنچنا؟ تو سانوں پتہ ہے بے تیرا رب جڑا جڑا تو اپنے رب اگے دعا کرے انہوں قبول کرنا۔ ادھر آیا کرو بے رب کو منگو تو رب کسے نہیں گیا، بالکل قال ربکم ادعونی استجب لکم، مینوں آواز دیو میں اسے بھی قبول کروں گا۔ باقی قبول تو مینوں ڈکٹیشن دینی ہے، تو میرے تے حاکم ہے، مینوں آکھیں بے ادا من، میں جو اپنے نبی دے ذریعے تینوں دستا یا وہ شاید دوں گا اگر تیرے حق سے بہتر ہے، ہن دیاں یا دیر نہ دیاں مینوں پتا، یا اگر نہیں چنگی چیز دے بس ہور کچھ دوں گا، یا دن قیامت دے درخواستاں تیریاں رکھیاں ہون گیاں، اس دن کہوں گا دنیا مننی منظور نہیں سی، لہذا جنت دا جو دینا۔ اور رسول کریم علیہ السلام فرماتے بتیرے جنہاں دی ایتھے منیاں گئیاں تے خوش ہوندے دعا قبول رون گے اس دن کہ نہ منیاں جانیاں چنگا سی، وہ کسی دنیا 'چ رہ گئیاں، دعا ضائع نہیں جاندی۔ اے سمجھنا ہی کفر ہے کہ رب نے نہیں وہ قبول کی، نہیں جدری دروازہ دعا دا کھلا قبولیت دا پہلا کھلا، پہلا قبولیت کرن دا ارادہ کر لیا، منہ تد کڑائی مگر چھڈ وہ رہن دے جو کداں قبول کردا ہوگی گل جو بھی تیرے حق سے بہتر ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا بچہ آندا مینوں سپ پھڑا دے، ماں جان دی ساپے نوں دینا جڑا ہے نقصان دہ، اس تو نہیں پھڑاؤندی تے کوئی بچے نہ ظلم نہیں کر رہی، انہوں پتہ نہیں ہے دے حق چنگا۔ اور اس گل نوں سمجھاؤਣ لئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ایڈے جلیل القدر کلیم اللہ اپنے بندے نہ پھرایا۔ ہویا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا واز کیتا موسیٰ علیہ السلام نے، ایڈا فصیح و بلیغ بیان، اللہ دے نبی سی۔ ایک عام آدمی نے آکھیا موسیٰ علیہ السلام تیرے نام وڈا عالم نہیں ہے کوئی؟ موسیٰ علیہ السلام دی زبانوں نکل گیا کہ میرے نام وڈا عالم کوئی۔ گل انہوں دے خیال بھی ٹھیک سی کہ اسے امت جو انہوں دا وڈا عالم کوئی سی، مگر اللہ نہیں چنگی لگی۔ اللہ نے آکھیا تو یہ کیا میرے تو وڈا عالم نہیں؟ لے پھر ہوں پھنی مچھی نال تے جتھے مچھلی زندہ ہو کے سمندر چھاڑ مارو گی نا اتنے بندہ ملے گا، وہ پھر 4 دن تینوں پتہ لگے بے علم کوئی مک نہیں گیا تھے۔ پھر خضر علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، تین کم سامنے آئے زیادہ لمبے چوڑ تین، موسیٰ علیہ السلام صبر ہی نہیں کر سکتے، دعائی پا اٹھے، ایک ہی ہو رہا ہے کہ انہیں آخیا بھائی تیرے نال وعدہ تے پوچھی کوئی نہ، تو ہٹیا کوئی نہیں، ہن تیری میری جدائی ہے تے گھر تینوں میں سمجھا چلیا، یہ سب کچھ ایس پاروں ہو رہا، یہ بیڑیاں ایویں نہیں پنیاں جا رہی تے بندے ایویں نہیں قتل ہو رہا ہے، سب چراغ ہے، یہ سطح ہو رہا تیج موتی۔ تو اللہ فرماؤندا جتھے نبی نہیں سمجھ سکتے بھی اللہ کی کر رہا ہے، تسی کی سمجھنا، وہ بھروسہ کریا کرو کہ جو کردہ بہتر کر، صرف اینا تسی کرو، ایک در پہ بیٹھ، گر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے۔ یہ دنیا دے فقیر ہے در پر پھیرا مار دیا، اللہ دے فقیر نوں کیڑی لوڑ ہے، اتنے ٹرنا مار کے بہ جائے لینا پیرے کوئی لینا کتے نہیں جانا۔ اور کہو اس طرح اپنے مرزا عبد القادر بیدل نے کیا، میں حج مسنون جی لکھا دہرایا بھی ہے مکے کہ انہوں نے آخیا تو کریم ہے مطلق و من گدا چے کنا مگر نہ بخانی، تیرے تو وڈا سخی کوئی نہیں تے میرے تو وڈا مانگ کوئی نہیں، جے تو نہ دیویں گا تو ہور کد کو جا کے منگنا، درے دیگرے بنما کے من بکجا روم چوں ورانیم، کوئی ہور دروازہ دس دے، جے تکا دینا نا تو پھر نال مینوں دروازہ دس جتوں جاواں، پتہ نہ نہیں دروازہ، اللہ پاک دی رحمت نوں جوش دلاؤن لاندا، جے تکا دینا تو پھر دروازہ ہور دس۔ ہم عمر ہرزہ دویدام خجلم کنوں کے خمیدام، ساری عمر آوارہ گردی کی ہے، ہن کمر دوری ہوگی تے بڑھا ہو کے تیرے بوئے تے آ گیا، من اگر بہلکا تنیدام تو برون درمن شانیم، جے آ کے کنڈی پھڑ لی ہے تھن بوا کھول دے، اے بڑھے نوں باہر نہ رہن دے، رحم فرما، اور اللہ رحم کردہ، صرف اپنی طرفوں کوتاہی نہ رہ جائے، منگن کسر نہ ہوئے، اینوں تسی ذہن چ بھی نہ لیاؤ بھی وہ قبول نہیں کردا، قبول تے ہوندی ہے تے تدے تہاڈی زبانوں کردا، مگر یہ لیے اپنے اندر اخلاص لازم ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جدو حضرت عمر نے آخیا یا رسول اللہ ادا ہی اونٹ ذبح ہوندے گئے تو سواریاں کتوں لینیاں؟ آپ نے فرمایا جس کو جنہ جنہ ٹکڑا نہ پھر کوئی بچ گیا لیا، تھوڑے جہے ٹکڑے کٹھے ہوئے جڑے سکے سکے رہ گئے، آپ نے کٹھے کر کے اتنے کپڑا پایا،
اللہ کے دعا کی کہ برکت سارا لشکر جڑا سی وہ سیر ہو گیا، اپنے انہوں نے مشکاں بھی پانی دیاں بھر رہی، کھانا نہیں مکن چاہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دے والد عبداللہ بن حرام شہید ہو گئے جنگ احد، قرضہ بڑا چھٹ گیا، یہودی تنگ کرنے لگ پے۔ حضرت جابر رضی اللہ کیا دے دیں گے یار، تنگ نہ کرو، کہ نہیں حضور نے بھی سفارش کی کہ نہیں لینا ہونے۔ آپ نے فرمایا جابر جا کے پھر جا کے توڑ کے نا کھجوراں اتنے پا دے کپڑا تے ہونا چرنا یہاں توڑ کے نہیں جب تک میں نہ آؤں، یہاں کہہ دے بوریاں لے آؤں۔ ہاں رسول کریم علیہ السلام گئے دوالے پھیرا ماریا، بہ گیا ایک پاسوں ننگا کیتا، کیا تولی جا گا پھر۔ حضرت جابر بولتے رب دی قسم پتہ نہیں جدو رسولہ بیٹھے ادوں ڈھیر وڈا سی کہ جدو اٹھے ادوں وڈا سی، مکا کوئی نہیں۔ تو رب وہ جڑا کتے نہیں گیا بالکل انی قریب عجیب دائرہ۔ اور میرے بندے جے پوچھتے میں نال ہاں تواڈے، میرے سر تے تسی ترے پھردے، جڑا چل دے پھردے میں چلا رہا، زندگی میں دینا جدو مکا دینا تسی مر جاندے، اس تو میں کتھے ہاں؟ شاہ رگ تھی بوٹیا یار نیڑے ڈھونڈن لوگ کیوں جنگلی جاندڑے نہیں۔ تو بول رہے ہاں چل رہا ہے وہ بلا رہا، جدو کرنٹ ختم کر دینا ختم ہو جانا، تو اس تو کتنے نہیں دور، تو آپ ہی دور ہو گیا۔ میں نے عاشق و معشوق ہے چھائل نے، تو خود حجاب خودی حافظت میں برخے آندہ عاشق اور معشوق کوئی پردہ نہیں، رب بالکل نال نال ہے، تو آپ ہی پردہ بنیا جڑا میں کہی جانا انہوں وچوں کر دے آپے دس پینا کہ سارے کام تو کردا پیا۔ ہاں ساری مہربانی اور فضل ہوتا رب قریب ہے۔ اور یہ لیے اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی سارے سامنے بے شمار واقعات ایسے جی تھوڑا جہا پانی ایک پیالہ ہی جڑا انہیں ہزاراں نوں رجات تا تے تھوڑے جہے کھانے نے لشکر رجات تے، مگر کردا اللہ نال آؤندا حضور دعا برکتی کردی سی۔ مینوں اور تانوں اللہ تعالیٰ اپنے گھر دی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور جڑے تڑپتے اللہ انہوں نے موقع دے، اور امت اسلامیہ تے اللہ راہ فرمائے، اور جڑے دشمنان اللہ ذلیل و خوار کرے۔ اسی کسے جذبات دی روج بہ کے کسے کتاب دی توہین نہیں کر سکتے، کسے نبی نوں برا نہیں کہہ سکتے۔ سانوں جو سبق دتا گیا اکرام اور تعظیم دا کہ اللہ دے سارے وہ نبی ود تو ود سی، وہ کتاباں رب دیاں سی، یہ جو کر دے آپ رب زندہ ہے ویکھدا ہے، یہ انجام ہے اگے جس طرح دے ظالم بھگت کے مرے بھگتن گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ایک دوست کی طرفوں تنبیہ سمجھو یا انہوں نے کہنا ہے کہ مسجد کے باتھ روم کے آگے کچھ آدمی اپنی سواریاں کھڑی کر دیتے ہیں، بار بار مطلع کرنے کے باوجود وہ بعد نہیں آتے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ انہیں ہدایت دے۔ خیال کر کے ڈکیا کرو، آخر اتنے لوگوں نے جانا ہوں تھوڑا فرق تے رکھیا کرو۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 29/5 وقت 8:30 بجے شروع ہوگا۔ احباب شرکت فرمائیں۔ مئی کا ماہ محفوظ قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ جمعہ کے دن زوال کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں تاکہ ریکارڈ ہو جائے۔ تفصیل نال تو پھر حاجی عطا اللہ صاحب انشاءاللہ اگلے جو میں بیان کراں گل جڑی نا مختصر ہے بھائی جمعے دا دن ہوئے یا دوسرا کوئی دن ہوئے جدو سورج سر تے ہوندا اسے کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ جمعہ دے بارے جڑا ہوندا نا کہ اس دن دا کوئی لحاظ نہیں، یہ نہیں غلط بات صحیح، جنیاں روایتاں اس بارے وہ ساریاں ضعیف ہے۔ صحابہ کرام دا یہ آਉਂدا بھی نفل پڑھتے رہندے، جدو سر تے چلا جانا کھڑو جاندے سی، پھر جدوں دن ٹلدا اذان ہوندی پھر اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھ لیندے سی، دن دے ٹلن دا سارے لوگ خیال رکھدے سی۔ ایویں اپنی مرضی نہ کوئی کئی جے تسی وکھری گل یہ حوالے انشاءاللہ یاد دلا اگلی بڑی ریکارڈ کرا دیں۔ محمد بلال سبحانی کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی عطا فرمائے اور شفا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وہ بھی باقی ساتھیاں لیے بدبخت امریکی فوجیوں کے ہاتھوں قرآن پاک کی بے حرمتی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس پر ہم سب مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، اور پرویز مشرف حکومت کی مجرمانہ خاموشی زخموں پر نمک پاشی کر رہی ہے۔ میری اپیل ہے قرارداد مذمت منظور کی جائے اور نماز جمعہ میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے، اور نماز جمعہ کے بعد جلوس کا اہتمام کر کے احتجاج کیا جائے۔ جزاک اللہ خیرن ایک غمگین مسلمان۔ یہ میرے ساتھی کے جذبات بہت اچھے، مگر جلوس کی کرنا تے ہو رہے قرارداداں کی پاس کر رہی ہیں۔ اصل گل یہ ہے نا کافراں نوں پتہ ہوندا بھی مسلماناں کوئی جان ہے تے اتھوں تک جرتاں کیوں کر دے، کدی حضور دی بیعت کر دے، پتہ انہوں نے لگ گیا کہ مسلمان جڑے نے انہاں دے وچ کچھ نہیں۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے۔
ਇੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਜ਼ਨ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀਟੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ 58 ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਬੇਵਜ਼ਨੀ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਔਰ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਅਦਬ ਕਰਨਗੇ। ਉਂਝ ਸੋਚੀਏ ਵੈਸੇ ਵਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਿੱਟਦੇ। ਉਂਝ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਆ, ਸੂਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਲੀਤ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਵਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕੋਈ ਢਾਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਰੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 2-4 ਨਮਾਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਢਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਢਾਹਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਢਾਇਆ ਬੈਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਣੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੰਬਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਓ ਕੋਈ ਨਾ। ਮਗਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ 58 ਆਲਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਰਫਾਨ ਸੀ 58 ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਇਤ ਹਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲਾ ਹਰਾਮ, ਜਿਹਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਹਲਾਲ? ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਣੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਾਹਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਲਈ ਗਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤਦੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਖੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ فتوح مصر پڑھو، مصر کا قلعہ نہ فتح ہوئے۔ حضرت زبیر نے آخیا انج گل نہیں بننی، مینوں چکو تو دیواروں کے اندر سٹ دو۔ ہوں کلے بندے کا اندر جانا جڑا خود کچھ نہیں تو ہور کی ہے، ساری فوج کافراں دی اتنے ہے، فرمایا سٹو مینوں اندر، سٹ دیتا۔ آپ لڑتے دروازے تک چلے گئے، کنڈا کھولتا فوج اندر وڑ گئی، فتح ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو نام مار دے کدے نہ یار کلے فتح کرنے، خدا دا نام منو، تسی کچھ کرن جوگے نہیں رہے تو فتوے کیوں جالی دیندے جے؟ جے کوئی غریب جوش چاہ کے اپنے آپ مار کے تے چاہتا بھی چلو یار اپنا بخار سے میں کر لاں، تسی اس بیچارے نوں آندے جے کتے دی موت مردا، کتے دی موت تے تساں مرنا جنا بسترے تے پہ کے مرنا۔ اور تسی حضرت خالد بن ولید نوں یاد کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بستر تے موت آئی تے روندے سی، حالانکہ جسم دا کوئی تھا ایسا نہیں تھی جسے نیزے تلواراں دے زخم نہیں۔ لوگوں نے آکھا تسی روندا جے، فرمایا یار اینے زخماں دے باوجود شہادت نہیں نصیب ہوئی۔ کتے میدان چ مردا مسلمان کی موت آ سی، بسترے پہ کے مرنے۔ اور وہ جیاں گلاں کوئی دسو بھائی جے نہیں کچھ کرن جوگے رہی صحیح کسر کیوں لگے تھی کڈن بھی مسلمانوں دا بالکل ہی جذبہ غیرت دا ختم کریے۔ یہو جہے مفتیان کرام نوں بھی اللہ ہدایت دے، مگر کی کریے پرانے وکھے آؤندے۔ اور اس پر علامہ اقبال کی گل میں دہرا دوں گا، اے یاد رکھو آندے اماماں دی تقلید نہ کرو، میں نا 1000 درجہ بہتر۔ تسی اے نا مفتیاں نوں دین دینا چاہندے جے جے ٹکے ٹکے تے ایمان بیچ دے۔ علامہ اقبال فرماؤندے سن لا راہ آبا روکیں جمعیت اس، مان آئے تقلید ضبط ملت اس۔ وہ پچھلے آندے مگر لگا رہیں گا نا، انہاں چارے بنے دین ویچیا نہیں، غلطی ہوگی یہ دین فروش ہے۔ یہ تو 4 روپیے دے دے حکومت ان کی خاطر فتوے بدل دیں، یہاں پیچھے لگنا چاہتے انہاں نیکاں دے مگر چلو وہ پاویں غلطی ابو حنیفہ مالک نوں لگ گئی ہوگی، مگر انہاں نیتاں فطور نہیں سی، انہاں ماراں کھا لیاں، جاناں دیتیاں، حکومت دے ہتھے نہیں لگے۔ آخر تے ایک صرف اگے بھی سنیا ایمان تھا بھائی اس زمانے دی قاضل قضات دا چیف جسٹس دا ہوتا، اور صرف پاکستان نہیں چین دی سرحداں تو لے کے اس افریقہ اور سارے اسپین مسلمانوں دے ملک سی۔ ہاں منصور نے آخیا کہ ابو یوسف امام ابو حنیفہ تو قاضی ہو جا تے اپنی مرضی نہ ساری سلطنت قاضی لا۔ ہاں یہو جہے مولوی ہوندے بھج کے پی جاندے تے بادشاہ آپ آندا یار الو سدا کرو۔ امام نے فرمایا نہیں میں اس عہدے دے لائق نہیں۔ انہوں نے آخیا تو جھوٹ بولنا عہدے دے لائق کیا غلط آنا۔ امام نے صاحب نے فرمایا ہن تو مینوں بنا ہی نہیں سکتا، اگر میں سچ بولدا میں اہل نہیں تد بھی نہیں بنا سکتا، جے میں اہل ہاں جھوٹ بولنا جھوٹا قاضی ہو سکتا تو نہیں بنا سکتا۔ خلیفہ پھنس گیا مگر انہیں قسم کھاتی کہ میرے وقار دا مسئلہ تینوں قاضی بننا پڑا نہیں تو جیل بھیج دیتا۔ بڑے سرکاری مولوی گئے کہ امام قسم سچی کرنی نہ تو کفارہ دے دے ایک ادھے دن نہیں بنلا۔ امام نے فرمایا میرے لیے کفارہ دینا آسان ہے، کوئی نہیں، وہ اپنی قسم توڑ دے کفارہ دے، میں نہیں قبول کر۔ روزانہ کوڑے بردے رضا آخر زہر دا پہلا زبردستی پلاتا۔ امام نے فرمایا جو مرضی کر دیو، میں ایک ظالم حکومت دا پشت پناہ نہیں بننا چاہتا۔
یہ جہ ماما مگر کوئی لگا تو ڈبنا نہیں انہیں، غلطی بھی ہوئی جنت چلے جانا، اینا مولویاں دے مگر لگنا جی جنہوں کوئی ٹی وی سے بلا لینا انہیں ہی باسکٹ پا کے آتے بس اسی بلے بلے ہو جائے دعائی خدا دی انہوں نے اقتدا جڑی نا آباد ہی بڑیاں دے پیچھے چلنا ہزار درجہ بہتر، یہ دین فروش ملان جڑے اسلام نو بگاڑدا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے والدہ واسطے ایک آدمی نے دعا دی درخواست کی تھی تندرستی دی، انشاءاللہ سب لی دعا کران۔